السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ایک عمدہ اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں۔ معزز ناظرین، کچھ راز بڑے نرالے ہوتے ہیں، جن حضرات کو سمجھ آ جائیں ان کے سارے کام گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں ہوتے ہیں۔ بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، ہر جائز حاجت اور ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ممکن نہیں کہ الفاظ میں بتاؤ کہ درود پاک پڑھنے سے کتنے کرم ہوتے ہیں۔ آپ کی ہر قسم کی دعا قبول ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں موجود ہے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دعا مانگتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دعا مانگتے وقت جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھنا دعا قبول نہیں ہونی۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کی آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ معزز ناظرین کرام، قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ ترمذی۔ محترم ناظرین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ سنن ترمذی۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے انعامات کی اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع۔ معزز ناظرین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور ایمان کی نشانی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی انوکھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو برکتیں درود شریف کی دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک ممبر ہے، میں نے اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ درجے چڑھ گیا زمین کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ممبر ہوا میں ہے اور اوپر کو جا رہا ہے اور زمین سے کافی اونچا جا چکا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اوپر کے درجے تک چڑھتا ہوں جہاں تک کہ مجھے اللہ تعالی لے جاؤں گا، حالانکہ واپس آنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ جب میں اور بلندی تک پہنچا اور نیچے کو دیکھا تو نیچے والے درجے غائب ہیں۔ تب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہوا ہی ہوا ہے۔ میں نے دربار الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے درود پاک کی برکت سے سلامتی کے راستے پر لے چل۔ اس کے بعد میں نے ایک باریک سا دھاگا دیکھا جو کہ اندھیرے میں کھنچا ہوا ہے، گویا وہ پل صراط ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آپ کو کہا تجھ پر افسوس کہ تو پل صراط پر پہنچ گیا ہے، لیکن تیرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود پاک کے۔ اچانک میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے احمد اگر تو پل صراط کو عبور کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا بادل نمودار ہوا اور اس نے مجھے پل صراط کے پار کر کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے اور دائیں بائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا میں تیرا ضامن ہوں اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے دعا کی، درخواست کی تو فرمایا تجھ پر درود پاک کی کثرت لازم ہے اور تو لہو کھیل سے پرہیز کر۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا آپ حضرت میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے میرا کندھا پکڑ کر جھٹکا دیا اور اس جھٹکے سے میں مرعوب ہو کر بیدار ہو گیا اور کافی دیر تک میرا کندھا درد کرتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ وہ لہو کیا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ رشتہ داری کا جھگڑا تھا جس میں ملوث ہو گیا اور 1 سال تک زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہا۔ اس کوتاہی سے میں نے توبہ کی اور درود پاک کا وسیلہ پیش کر کے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ میں نے دوسری بار عالم رویا میں دیکھا کہ دربار الہی میں حاضر ہوں اور وہاں ہاتف غیبی سے آواز پڑی کہ میں لہو و لعب اور دنیا کے جھگڑوں میں ملوث کیوں ہوا، اور میں عرض کیے جا رہا ہوں یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا کرم، لیکن مسلسل وہ آواز آتی رہی حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میں دوزخی ہوں، مگر فوراً یاد آیا کہ میں کیسے دوزخ والوں سے ہو سکتا ہوں، میرے تو ضامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہے۔ اتنا عرض کرنا تھا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور فرما رہے ہیں میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں، میں صاحب وسیلہ ہوں۔ تب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے، یا اللہ کیا یہ دوزخ والوں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دوزخ سے امن میں ہے، اور میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کریم بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت سے احسن فرمائے گا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 109۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔